الرحیم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست فرمان لے کے آئی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل اس پر متوجہ ہو۔ قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارا دل اس پر متوجہ ہو اور جب تمہارے خیالات منتشر ہو جائیں تو پھر اسے پڑھنا چھوڑ دو۔ تمہارا دل قرآن میں لگے تو اسے پڑھنا شروع کریں۔ تو پیارے دوستو، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سمجھ سے، سوچ سے پڑھیں۔ یہ نہ ایسے نہ پڑھیں کہ زبر کہیں پہ پڑھ رہے ہیں اور زیر کہیں پہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھے سے پڑھیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی دیں، کیونکہ ہم قرآن پاک ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں ثواب بھی دے، اور سمجھداری سے پڑھنا چاہیے۔ جلد بازی یہ نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے اتنا پڑھ لیا، لیکن تھوڑا پڑھیں، اس طریقے سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں ہمارے قرآن پڑھنے پہ۔ اور اگلا سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ جو شخص کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حال میں مرے کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہرتا وہ جنت میں جائے گا۔ جو انسان اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو وہ جہنمی ہے۔ جو کہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو وہ انسان جو کہ جنت میں جائے گا۔ تو اسی لیے واقعی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، انسان کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن خدا پاک کی ذات وہ ذات ہے جو کسی وقت بھی ہم اللہ سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، وہ ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ تو اگلا نیکسٹ فرمان سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھے گا کہ کاش میرے اہل ویال اور میرے سارے مال کے بدلے میں وہ مجھے دیکھ لے۔ یعنی کہ جو انسان یہ خواہش کرے گا کہ اے میرے اللہ، میرے اہل ویال، میری جتنی بھی دولت ہے یہ تو لے لے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دیدار نصیب کر دے۔ جس کے اندر اتنا جنون ہوگا، اتنا جذبہ ہوگا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے زیادہ مجھے پیارا ہوگا۔ لیکن سچی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے وہی ہمیں کام آئے گا، دنیاوی کسی کام کے نہیں، کوئی بھی دنیاوی کام کسی کام کے نہیں۔ آخرت میں ہمیں اگر کام آئے گے تو اللہ سے محبت اور اس کے رسول سے محبت ہی کام آئے گی۔